अम्मा बाद, मुहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर पीर को बाद नमाज इशा मौसम और वक्त के हिसाब से 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे या इशा से पहले शांति संदेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जूम ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले की कड़ी आज का प्रोग्राम है। व्हाट्सएप और दीगर जराए से आप तक आज का उन्वान और मुकर्रिर आपको मालूम हो गया होगा कि सब्र खुश तदबीरी है ना कि बुज़दिली। इस उन्वान पर फजीलतुल शेख सैयद अब्दुल सलाम उमरी हफिज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं बगैर किसी ताखीर के आज के प्रोग्राम के आगाज के लिए तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ अजीजम सैयद हसन हफिज़हुल्लाह। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهم مهتدون۔ اور ہم کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے جنہیں کوئی خود آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم کی طرف آنے والے ہیں، ان پر کے رب کی ہیں اور یہ ہدایت لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ذکر العظیم۔ अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, ये रहे अजीज़म सैयद हसन बिन सैयद अब्दुल सलाम उमरी हफिज़हुल्लाह। अल्लाह ताला जो है आपके इल्म में और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला जो है आपको ज़ाखिर अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, अब आइए इंशाअल्लाह आज के जो मुकर्रिर हैं, सब्र खुश तदबीरी है ना कि बुज़दिली, इस उन्वान पर खिताब फरमाएंगे सैयद अब्दुल सलाम उमरी हफिज़हुल्लाह। आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप जो है प्रबोधनम तेलुगु चैनल में, शांति संदेशम के उर्दू और तेलुगु चैनल में आप उनके बहुत सारे हम सब लोग खिताबात सुनते रहते हैं, और नेलावंका जो मंथली मैगजीन है उसके आप एडिटर भी हैं। आप सब जो है बखूबी वाकिफ हैं, आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अब मैं बगैर किसी ताखीर के मौलाना मुहतरम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि सब्र के मुतालिक खिताब फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, फलितफ़द्दल मशकूरन शेखुना। बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व क़ाइदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहुम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ واجب الاحترام صدر محفل، معزز نوجوان ساتھی، بزرگوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإذن اللہ آج کا ہمارا موضوع صبر خوش تدبیری ہے، نہ کہ بزدلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی شانتی سندیشم کی اس مبارک کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس میں شریک ہر فرد کی جائز اور نیک تمنا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے۔ معزز سامعین، موجودہ حالات میں مختلف محاذوں پر مسلمانوں کو الجھانے کی ناکام کوششیں جاری و ساری ہیں۔ جن میں بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ مسلمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ حالانکہ دین اسلام میں نازک و نامساعد حالات کا مقابلہ بھی صبر اور نماز سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر صرف شخصی مصیبت کو سہنے کا نام نہیں، بلکہ اجتماعی اور قومی زندگی میں برداشت و تحمل کا راستہ اختیار کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کا نام بھی صبر ہے۔ معزز سامعین، ایک اچھی سی مثال کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ انسان کا جسم، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کتنی ہی بیماریوں کا مخزن ہے۔ یہ بیماریاں ہی ہیں جو انسان کو اس کی کمزوری اور ناطاقتی کا احساس دلاتی رہتی۔ خود کرونا اور اومیکرون، یہ جو مہاماری ہے، اس نے خود ثابت کر دیا ہے کہ انسان
کتنا کمزور ہے، اس کی حاصل کی ہوئی ترقی کتنی بوسیدہ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی ضرورت۔ اور اسی ناتوانی اور ناطاقتی کی وجہ سے بہت سے غفلت شعار دل اور ذہن کے مالک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہی بیماریوں میں ایک مشہور اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جو عام طور پر دیکھی جانے والی بیماری ہے وہ ہے الرجی، جس کو آپ الرجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ جسم میں بعض جراثیم قوت برداشت کھو بیٹھتے ہیں، ایسے میں جب کوئی بیرونی اور ناموافق چیز جسم میں داخل ہوتی ہے تب یہ فوج حرکت میں آ جاتی ہے اور غیر معمولی رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ پھر تو مریض کا حال نہ پوچھیے، چھینکوں کا ایک طوفانی سلسلہ چل پڑتا ہے، نزلہ اور کھانسی حد سے زیادہ شروع ہو جاتی ہے، جس سے بیمار آدمی بے حال ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، جیسے جسمانی سطح پر الرجی انسان کو کمزور کر دیتی ہے اور اس کی معتدل کیفیت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طرح قومیں بھی اس قسم کی الرجی سے دوچار ہوتی ہیں۔ بعض قوموں اور گروہوں میں برداشت کی قوت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف رد عمل کی کیفیت رہ جاتی ہے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر مشتعل ہوتے ہیں۔ مخالفین کا ایک بیان مہینوں ان کو الجھا کر رکھ سکتا ہے، اور برداشت کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی جذباتیت کا ان سے مظاہرہ ہوتا ہے جس کا نقصان خود ان کو پہنچتا ہے۔ ایسی قومیں دشمنوں اور بدخواہوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دے نہیں پاتی اور ہمیشہ رد عمل میں الجھی رہتی ہیں۔ جہاں دوسری قومیں تعلیمی، معاشی، سیاسی اور دوسرے پہلوؤں سے آگے بڑھتی رہتی ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے آگے بڑھنے کا سنہرا موقع مشتعل مزاج قوم ماتم و زاری اور سینہ کوبی میں گزار دیتی ہے۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں مسلمان اکثر و بیشتر ایسے حالات سے گزرتے ہیں، یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم
ایک طرح کی قومی الرجی میں مبتلا ہے. ہمیں مشتعل کرنے کے لیے افواہیں بھی کافی ہیں. ایک غیر معروف شخص بھی اگر کوئی معاندانہ مخالفانہ بات کہہ دے تو ہم لمحوں میں سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اس شدت سے صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں کہ معمولی شخص ہمارے اس رد عمل کی وجہ سے منٹوں میں ہیرو بن جاتا ہے. اور معمولی تحریریں جن کی اصل جگہ ردی کی ٹوکری ہے، محض تجسس میں عوام الناس کی مقبولیت حاصل کر لیتی. اس مزاج کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ نصف صدی سے زائد برسوں میں ہم نے پایا بہت کم ہے اور کھویا بہت زیادہ ہے. کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں جن کے بارے میں حکومتوں سے ہمارا شکوہ بجا بھی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں جنہیں حاصل کرنے میں ہم حکومتوں کے محتاج نہیں. ہم مسلمانوں میں خواندگی کی سطح سب سے کم ہے. ہماری خواتین کا تعلیمی تناسب رحم کے قابل ہے. معمولی اور اوسط درجے کی تجارت جو سرکاری اجازت سے متعلق نہیں ہے، اس میں بھی ہم بہت پیچھے. زراعت کے میدان میں ہمارا کوئی رول نہیں، اگر رول بھی ہے زراعت میں نئے وسائل کے استعمال کی اہمیت کو اب تک ہم نے نہیں سمجھا. یہ کہنا بجانا ہوگا حکومت کی بہت سی فلاحی اسکیمیں ہیں اور بعض فلاحی پروگرامز ہیں جو بین الاقوامی تنظیموں کے تحت انجام پاتے ہیں. ہم مسلمان ان سے بھی واقف نہیں. ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ہم ہی ہیں. معزز سامعین، حالانکہ مسلمانوں کے پاس بہترین ذہانتیں ہیں، افرادی وسائل ہیں، وہ اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. اقلیت کی بات ذہن سے نکالیں، ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. مسلمان مزدوروں اور ہنرمندوں کے بیرونی ممالک میں جانے سے ان کی معاشی حالت بھی بہت کچھ فرق آیا ہے. اور ساتھ ہی مذہب سے جتنا تعلق آج مسلمانوں کو ہے، شاید ہی اور کسی قوم کو اتنا تعلق. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں اور ہماری اس پسماندگی کا کوئی علاج کیوں ہو نہیں پاتا ہے؟ معزز سامعین، اس کی ایک اہم وجہ یہی اشتعال، بھڑکیلی طبیعت اور تحمل و
बर्दाश्त का फुकदान है। हम वक्ती हालात पर इतना सख्त रद्द-अमल जाहिर करते हैं कि हमारी पूरी सलाहियत और कुव्वत या उसका समझें कि एक बड़ा हिस्सा दिफाई कोशिशों में गुजर जाता है। हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन होता है। और हम कोई तवील असरात रखने वाली दूर रस असर की हामिल ठोस और तामीरी मंसूबा बंदी कर नहीं पाते। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है, सियासी हालात की नामुआफिकत ने मुसलमानों को एक नई राह दिखाई और अब उन्होंने दूसरों के सहारे जीने के बजाय खुद एतिमादी के साथ जीने का हौसला सीख लिया। बिहम्दिल्लाह पूरे मुल्क में मुसलमान इब्तिदाई, तानवी, आला और फन्नी तालीम की तरफ मुतवज्जे हैं। दीनी तालीम की तरफ भी रुझान बहुत बढ़ा है। मुलाजिमत से मायूस होकर तिजारत की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं और सियासत की कांटेदार इस वादी में, सूखी इस वादी में गिला शिकवा करने के बजाय अब उनकी तवज्जो एक तरफ आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत और दूसरी तरफ तालीम और मईशत की तरफ हो रही है। ये सूरत हाल ये भी फिरका परस्त कुव्वतों की आंखों में कांटों की तरह चुभ रही और इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस कौम को दोबारा उसकी बीमारी में मुब्तला कर दें, उसे फिर से मुश्ताइल कर दें, उनके जज्बात को उकसाएं, उसकी अना को ठेस पहुंचाएं, उसको बेबर्दाश्त करें ताकि तामीर से उसका जहन हिट जाए और ये कौम ऐसी डोर को सुलझाने में लग जाए जिसके सुलझने का उसे एक पाई भी फायदा ना हो और जिसमें उसकी ये अर्जी और ये बीमारी के इजाफे के साथ उसकी जो एलर्जी के साथ एनर्जी जो है, एलर्जी की वजह से उसकी एनर्जी और सलाहियत का बड़ा हिस्सा जाये हो जाए, ये दुश्मन की सोची और समझी जो है प्लानिंग। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हालिया दिनों में मुसलमानों को मुश्ताइल करने के लिए सियासी लीडरान की बयानबाजियां जारी व सारी हैं, आपको मालूम। इतना ही नहीं, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की भी मजमूम कोशिशें वक्तन फवक्तन होती रहती हैं
کبھی قرآن کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی مسلم پرسنل لا کو جو ہے بیچ میں کھینچا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، مشتعل کیا جائے، انہیں بھڑکایا جائے۔ لیکن مسلمانوں نے ان اشتعال انگیزیوں کو اپنی سمجھداری کے ذریعے ناکام بنانے کی پوری کوشش کی۔ یہ ان کی بزدلی ہرگز نہیں بلکہ خوش تدبیری ہے، یہ فرار نہیں ہے بلکہ دشمن کے وار کو خالی کرنا ہے، یہ ہزیمت ہار نہیں ہے بلکہ معاندین کی سازشوں کو ناکام اور نامراد بنانا ہے، اور یہ شکست نہیں ہے بلکہ فتح مندی ہے اور ظفر یابی ہے۔ قرآن کی زبان میں اسی کا نام صبر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، صبر صرف شخصی مصیبت کو سہنے کا نام نہیں بلکہ اجتماعی اور قومی زندگی میں ضبط و تحمل کا راستہ اختیار کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کا نام بھی صبر ہے۔ صبر سے انسان دوہرا فائدہ اٹھاتا ہے، ایک تو اپنی قوت ضائع ہونے سے بچتا ہے، دوسرے اپنے تعمیری کام میں تسلسل کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صبر پر دوہرا اجر دیا جائے گا، سورۃ القصص۔ اس میں گویا اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی صبر دوہرے فوائد کا حامل ہے، ڈبل فائدہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کو آخرت کی مثال بنا کر پیدا کیا، اور صبر ظفر مندی کی چابی ہے، اس کی کنجی ہے، اس کی کلید۔ آپ حضرات کے حوالے میں موسیٰ علیہ السلام کا قول کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان حالات سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم دو چار تھی۔ ان سنگین حالات میں 70,000 بچے، بے گناہ بچے قتل کیے گئے۔ اس جرم میں کیا جرم تھا ان بچوں کی؟ کوئی نوجوان نہیں تھے، تو اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ یہ زمین جس پر آج تم دوسرے کی حکومت کو دیکھ رہے ہو، خوف اور کپ کپی تمہارے اندر چھائی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اس خوف کو امن میں بدل۔ امن و شانتی کی زندگی گزارو گے تم،
یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج یہی الفاظ ہماری قوم سے اگر ہم کہتے ہیں، ہمارے بھائیوں سے ہم کہتے ہیں، تو شاید بہت سارے لوگوں سے وہی جواب ہمیں سننے کو ملے گا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد میں بھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب مثبت تھا، منفی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سوچ مثبت تھی، منفی نہیں تھی۔ وہ فرعون کی بادشاہیت کو نہیں دیکھ رہے تھے، فرعون کی مالداری کو نہیں دیکھ رہے تھے، فرعون کے خزانوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، فرعون کی بے شمار طاقتور فوج کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں کے سامنے احکم الحاکمین کا، رب العالمین تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہی بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ بات کیا ہے؟ کیا ہے وہ آیت؟ دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اللَّاتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس سرزمین کے پورب و پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ کس وجہ سے پورا ہوا؟ اشتعال انگیزی سے نہیں، بھڑکیلے بیانات سے نہیں، دھرنے کرنے سے نہیں، مظاہرات سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی فوج نہیں، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کیا وسائل تھے بتائیں آپ؟ اور اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو
اور وہ جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کرتے. معزز سامعین، صبر میں بظاہر ہار محسوس ہوتی ہے، لیکن صبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس کے لیے خوشخبری ہے جو آزمائے گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ڈر سے بھی، بھوک سے بھی، مالی نقصان سے بھی، جانی نقصان سے بھی، اپنوں کو کھونے سے بھی، کئی طرح سے آزمائے گئے. ان ساری آزمائشوں میں جو واویلا نہیں مچاتے، جو گلے شکوے نہیں کرتے، اپنے سارے معاملات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے. معزز سامعین، قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح طریقے پر کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کو پانے کا ذریعہ دو چیزیں ہیں. ایک صبر ہے اور دوسرا نماز. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صبر نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ چیزیں شاق ہیں، مشکل ہیں، مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مال یا جان کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں سے اس کا شکوہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے. سبحان اللہ. جیسے یہ بات افراد کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، قوموں اور گروہوں کے بارے میں بھی کہی جائے تو بے جانا ہو کہ جو قوم دوسروں کے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر کھڑی رہے اور محض ناانصافی کا رونا روتی رہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی توجہ بھی اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. اس کے برعکس جو قوم اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کر کے ناموافق باتوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے، کامیابی اس قوم کے قدم چومتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
حالات کیسے ہی ناساز کیوں نہ ہو، اہل ایمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سبحان اللہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے۔ چنانچہ ہمارے مسائل کا حل جہاں نماز اور صبر میں ہے، وہیں ہمارے سارے مسائل کا حل ہمارے ایک ہونے میں ہے، اور ہمیں یہ کرنے والی چیز جو کہ کلمہ توحید ہے صرف اسی میں مضمر ہے، اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے امن و ہدایت، یعنی صبر کی وجہ سے امن و امان کی حالت رہتی ہے اور وہ صحیح راہ پر چل پڑتے ہیں۔ معزز سامعین، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بے شمار ظاہری اور باطنی احسانات اور انعامات کا ہر وقت اور ہر ساعت وہ ممنون و مشکور اس کو ہونا۔ اس لیے ہمیں کہ ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات پر ہم شکر بجا لائیں، امتحان اور ابتلاء مصائب میں صبر کریں، اور جو گناہ سرزد ہم سے ہوئے ہیں اس پر توبہ استغفار کریں، اور اللہ کے دین پر پوری قوت اور استقلال اور عزیمت کے ساتھ قائم و قائم رہیں، کیونکہ یہی تین چیزیں ہیں، صبر، شکر اور استغفار۔ صبر، شکر اور استغفار یہی تین چیزیں ہیں جو دنیا و آخرت میں انسان کے لیے سعادت کا پیش خیمہ ہے اور فلاح و کامیابی کی ضامن ہے، اور جن سے انسان کو کسی وقت بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی دیکھا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیضان رحمت و نعمت کی بارش انسان پر موسلا دھار بارش کی طرح پے در پے برس رہی ہے، جسے قائم و دائم جاری رکھنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے صبر، شکر اور استغفار۔ معزز سامعین، کافی وقت میں نے آپ کا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہنے اور سننے میں آئی ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف کی ایک بات سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سلف نے کہا آدمی گناہ کرتے کرتے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور نیکی کرتے کرتے دوزخ میں تک پہنچ جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کرا ہے؟ فرمایا وہ گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، روتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوتا ہے، شکستہ دل ہو کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، پس وہ گناہ بندے کی خوش بختی اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ اس بندے کے واسطے ڈھیروں نیکیوں سے زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے، کہ اس گناہ کے سبب اس سے کئی ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو اس کے لیے خوش بختی اور کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار، اس کا اثر کتنا ہے؟ یبدل اللہ سیئات حسنات، اس کی توبہ استغفار کی وجہ سے
اس کے رونے بلبلانے کی وجہ سے، اس کی شرمندگی کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی امید کی وجہ سے، اس کی اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا اس کو نواز دیا۔ چنانچہ شاعر کے اس کلام سے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تعیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ کہی اور سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کہنے والے مجھ کو، سننے والے آپ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو بھی خطائیں اور لغزشیں اس میں ہوئی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم مسلمانوں کی اب کی جو بھی حالت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے۔ یقین رکھیں کہ مستقبل والعاقبۃ للمتقین، تقوی والوں کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بس ہمیں اہل تقوی کے زمرے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب کرے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، الحمدللہ حالت حاضرہ کے تناظر میں شیخ محترم کے زبانی ہم جو ہے صبر کے بارے میں قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں سن رہے تھے کہ صبر صرف شخصی مصیبت کو سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پر دشمن اسلام کے تدابیر کو ناکام کرنا ہی صبر کہلاتا ہے۔ قوموں میں برداشت کی قوت ختم ہو جائے اور غیر مناسب رد عمل میں قوم الجھ جائے تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں شیخ نے واضح کیا ہے۔ ہندوستان میں اکثر و بیشتر حالات ایسے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ نصف صدی میں ہم نے بہت زیادہ کھویا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں یہ ہم نے جو ہے اب سنا ہے۔ خصوصاً ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوششیں جاری رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے اور حقیقت میں صبر کس کو کہتے ہیں یہ شیخ محترم نے ہم کو بتلایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہ صبر کا دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دے کر آپ نے ہمیں سمجھایا۔ صبر میں بظاہر ہار معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور قومیں ذلیل کیوں ہوتی ہیں اور کب ہوتی ہیں، اور قوموں کو کامیابی کب ملتی ہے اور کیوں ملتی ہے، اور حقیقت میں امن کب حاصل ہوگا، یہ ہم نے آج کے درس میں ہم نے سنا اور جانا، اور اس کا خلاصہ آپ نے پیش کیا کہ صبر، شکر اور استغفار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہاں کہیں بھی رہیں اللہ ہمیں امن، سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اب میں تمام ناظرین و ناظرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں حاضر ہوئے اور اس پروگرام کو آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حاضر ہونے کو، آپ کے شریک ہونے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں شیخ محترم کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ شیخ محترم جو ہے بہت ہی مطالعے کے ساتھ، محنت کے ساتھ بہت ہی قیمتی باتیں اور بہترین اسلوب میں حالت حاضرہ کے تناظر میں شیخ نے آج ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں، آپ کے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا ونفع بکم اللہ
الاسلام والمسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعا کے ذریعے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.